أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ سورہ قصص ہے اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان کرتے ہیں، اور اس صورت کے آخر میں ایک بہت ہی مالدار شخص یعنی قارون کے تذکروں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور سب سے لاسٹ میں اللہ نے پھر ایمان والوں کو ہدایت دی ہے اور نصیحت کی ہے۔ تو یہ پورے صورت کا گویا کہ 4 باتیں خلاصہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بالکل ابتدا سے اور بالکل شروعات سے بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک بادشاہ تھا جو زمین پر بہت زیادہ فتنہ و فساد مچایا کرتا تھا، اور اس بادشاہ نے اس قدر ظلم ڈھائے تھے اور اپنی سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے اور پاور پر بنے رہنے کے لیے اس نے لوگوں کی کیٹیگری کر دی تھی تاکہ پبلک جو ہے عوام متحد ہو کر کبھی مجھے کرسی سے نہ ہٹائے، اور اس نے لوگوں کی درجہ بندی کر دی تھی اور کچھ لوگوں پر وہ بہت ہی زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کہ ان میں سے ایک جماعت کو وہ بہت ہی زیادہ کمزور کیا کرتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو اور ان کے مردوں کو وہ قتل کر دیتا اور ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان پر اس کی حکومت قائم رہ سکے، بہت ہی زیادہ فساد مچایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیر تک ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر گناہ کا بدلہ، ہر گناہ کی سزا تو اللہ آخرت میں دیتے ہیں، لیکن ظلم ایک ایسی بری عادت ہے اور ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا وبال اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں چکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کو دنیا میں اور اس زمین میں ستایا گیا، جن کو کمزور کیا گیا، تو ہم ان کو پیشوا بنائے اور ان کو زمین میں وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا، اور پیچھے بھی آ چکا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، کچھ نجومیوں نے کہہ دیا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون بہت ہی زیادہ ان لوگوں پر ظلم اٹھاتا تھا۔ اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، تو ان کی والدہ کو بہت ہی زیادہ فکر ہوئی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اب تو فرعونی کبھی بھی آئیں گے اور میرے بیٹے کو جو ہے ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ والدہ کو بہت زیادہ فکر ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ تم زیادہ فکر مند مت ہو، بلکہ اس بچے کو سمندر میں اور دریا میں ڈال دو، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ انا رادوک الیک وجاعلوہ من المرسلین، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس بچے کو واپس تمہاری گود میں ہم واپس کر دیں گے، تمہارے پاس ضرور یہ بچہ آئے گا اور اسے ہم نبی بنائیں گے۔ تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں کر کے پانی میں چھوڑ دیا، اور وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے سامنے پہنچا، تو فرعونیوں نے اس کو اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تدبیر کی کہ ان کی فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، جو بعد میں مسلمان ہوئی تھی، اس کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی، اور فرعون اپنی بیوی کی بات کو مانتے ہوئے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ بیوی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں، تو فرعون بیوی کی بات کو مان لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ تو یہ واقعہ ہے جو ہمیں اکثر معلوم ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک قبطی کا کام نمٹا دیا، تو ان کے خلاف جو ہے وارنٹ جاری ہوا کہ موسیٰ نے ہمارے ایک آدمی کا قتل کیا ہے، لہذا اسے بھی سزا دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہی لوگوں میں سے کسی ایک نے جا کر خبر دی کہ سارے لوگ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں اور آپ کے خلاف جو ہے وارنٹ جاری ہوا ہے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف آپ نے رخ کی اور مدین جانے لگے، اور اس حالت میں قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ اس حالت میں کہ آپ ڈر رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ بھی رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی کے خلاف وارنٹ جاری ہو اور قتل کا جس پر مقدمہ چلے، اس آدمی کو ڈر ہوتا ہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس سے مصر سے نکلے اور مدین کی طرف جانے لگے۔ اس درمیان جب وہ مدین پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ آپ میری رہنمائی کیجیے، مجھے سیدھا راستہ دکھلائیے۔ اسی درمیان انہوں نے دیکھا کہ ایک چشمہ ہے جس میں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں،
لیکن 2 بچیاں ہیں جو پیچھے ہٹی ہوئی اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پوچھ لیا کہ بابو تمہارا کیا معاملہ ہے، تم لوگ کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ دیکھیے یہ سب مرد ہے، یہ طاقتور ہے، یہ پہلے پلاتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہمارے والد بھی بیمار ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اسی لیے ہم لوگ بعد میں ہی پلاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا. اس کے بعد آپ جو ہے پھر سے درخت کے سائے کے نیچے جا کر لیٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ آپ کی جو رحمت یا جو فضل آپ کا نازل ہو اس کا میں محتاج ہوں، طلبگار ہوں. کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے متوجہ کرا رہا ہے کہ ہر حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ جو بھی فضل میرے اوپر نازل کریں گے مجھے اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، میں اس کا حاجت مند ہوں. زیادہ ضرورت کے وقت اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے. وہ جو دونوں بچیاں تھیں وہ ایک نبی کی صاحبزادی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. واپس گئی، ابا سے جا کر پورا معاملہ سنایا اور ان میں سے ایک بیٹی کہنے لگی کہ ابا یہ آدمی بہت ہی طاقتور ہے اور بہت ہی زیادہ امانت دار ہے، اسے آپ اپنے یہاں مزدوری پر رکھ لیجیے. تو شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، ان میں سے ایک بچی آئی اور ان کو لے کر ان کے والد کے پاس گئی. پھر معاملہ طے ہوا کہ آپ میرے یہاں 8 سال تک یا اگر آپ چاہیں تو 10 سال تک آپ ہماری بکریوں کو چرائیے، مزدوری کیجیے، اس کے بدلے ہم اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیں گے. تو گویا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سن لی اور ان کے لیے گویا کہ ٹھکانہ بھی مل گیا، ایک نبی کی بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہو گیا. جب یہ مدت پوری ہو گئی تو یہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر اپنے وطن لوٹنے لگے. تو درمیان میں سردی کی رات تھی تو انہوں نے ایک جگہ محسوس کیا کہ شاید پہاڑی پر کوئی آگ جل رہی ہے. تو اپنی اہلیہ کو کہا تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں جا کر آگ لے آؤں یا ہمیں وہاں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے اور اس آگ سے ہم کچھ ٹھنڈک بھی کچھ گرمی بھی حاصل کر لیں گے اور بعد میں پھر ہمیں اپنے صحیح راستے پر صحیح منزل کی طرف ہمیں راستہ بھی مل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نور دکھایا تھا، ایک روشنی دکھلائی تھی، لیکن جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی. لینے گئے تھے آگ اور وہاں پر اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کر دیا اور ان کو ایک مشن بھی اللہ نے دے دی اور معجزات سے بھی نوازا. اور مشن یہی تھا کہ جس فرعون سے تم بھاگے تھے اسی فرعون کو جا کر گویا کہ تبلیغ کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو ڈرتے ڈرتے کہنے لگے کہ اللہ ہم نے تو انہی میں سے ایک آدمی کو قتل بھی کیا ہے، میرے خلاف تو قتل کا مقدمہ چلے گا، میں کس طرح اس کے پاس جاؤں، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجئے، اس کی زبان بڑی فصیح ہے، میری زبان پر تو لکنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی کو ان کا نائب بنایا اور ان کی لکنت کو بھی ختم کر دیا اور فرعون کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا. پھر فرعون کے پاس جب یہ گئے تو فرعونی اور اس کے سارے لشکر سارے لوگ تکبر کرنے لگے، ان کو جھٹلانے لگے. پورا واقعہ ہم سنتے ہیں. قرآن نے یہاں ان کے ایک تکبر کی منظر کشی کی ہے کہ فرعون اپنے لوگوں سے اور اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ تم لوگ مٹی جلاؤ اور مٹی کے اینٹ بناؤ اور ایک بڑی عمارت تیار کرو تاکہ میں اس عمارت پر چڑھ کر اس پل پر چڑھ کر یا اس ٹاور پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں کہ موسیٰ کا رب آسمان پر کہاں ہے. یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی استہزاء اور ان کو مذاق اڑانے کے لیے بطور تکبر کے اس نے یہ بات کہی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ فرعون کے اس تکبر کی وجہ سے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ کہ ہم نے فرعون کو بھی اس کے لشکر کو بھی سب کو پکڑ لیا اور سب کو دریا میں ہم نے غرق کر دیا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو ابتدائی واقعات اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہاں بیان کی ہے. اس کے علاوہ اور بھی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا ہے. اس واقعے کے سنانے کا اصل مقصود یہی ہے جیسا کہ شروع کے آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق کہ ہم آپ کے سامنے فرعون اور موسیٰ کے واقعے کو بالکل ٹھیک انداز میں بیان کر رہے ہیں. کیوں بیان کر رہے ہیں؟ لقوم یؤمنون ایمان والوں کے لیے. پتہ چلا کہ ہم مومنین کے لیے اس واقعے میں بہت ہی زیادہ عبرت ہے اور بہت ہی زیادہ سبق ہے. ان میں سے کچھ چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے باطل چاہے کس قدر طاقتور کیوں نہ ہو جائے، باطل کے پاس سونا چاندی پیسہ حکومت ہر ایک طرح کی فوج کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے، ایک نہ ایک دن ضرور ہوتا ہے کہ اسے پسپائی کا اور اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حق جو ہے وہ غالب آ کر ہی رہتے ہیں. اسی طرح دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت، کوئی بستی والے، کوئی علاقے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی پر اتر آئے اور ہر حال میں ان کا مقصد ہی بن جائے کہ ہمیں صرف حق کی نافرمانی کرنی اور حق کے خلاف سرکشی کرنی ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ حق بات قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتے ہیں. پتہ چلا کہ ہمیں زیادہ اترانی کی اور تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو اللہ سلب کر لے اور حق بات ہمارے بھیجے میں گھسے ہی نہ.
جب حق بات ہم سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ پھر ہم اہل حق میں سے ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ فرعون کو اس کی حکومت کی وجہ سے اس کے سر میں اس طرح کا خناس بھر گیا تھا، اس نے ہمیشہ حق کی مخالفت کی اور آخر میں اس کا دل جو ہے حق بات قبول کرنے سے عاجز رہا۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کو دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن انہیں قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں کبھی حکومت بھی دے دیتے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے سی ایم، بہت سارے پی ایم، بہت سارے پرائم منسٹر یا صدر ایسے لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے جن کا معاشرے میں، جن کے قبیلے کا یا جن کے خاندان کا معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، بالکل دلت اور نچلے سماج کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ زمین میں جو حکومت دی جاتی ہے، زمین میں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پاور دیتے ہیں، تو صرف ایک ہی کمیونٹی کو یا ایک ہی قبیلے کو یا ایک ہی خاندان کے پاس طاقت نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے پھیرتے رہتے ہیں کہ آج اس کے پاس طاقت ہے تو کل کسی اور کے پاس۔ جس طرح ہم والی بال کھیلتے ہیں تو بال ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں نہیں رہتا بلکہ مختلف لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو زمین میں جو اللہ تعالیٰ حکومت دیتے ہیں یا اقتدار دیتے ہیں یہ مختلف قوموں کو دیتے ہیں، اور اس میں حکمت بھی ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی قوم، کوئی قبیلہ یا کوئی خاندان، کوئی جماعت یہ نہ کہہ سکے اے اللہ آپ نے تو زمین میں ہمیں کچھ پاور دیا ہی نہیں، اگر آپ ہم کو زمین میں پاور دیتے تو ہم آپ کے احکام کو نافذ کرتے۔ یہاں قیامت میں کوئی اس طرح کا عذر پیش نہ کر سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک جماعت کو، چاہے دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کے خاندان کو، اس کی جماعت کو نیچا سمجھا جاتا ہو یا اونچا سمجھا جاتا ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتے ہیں تاکہ آخرت میں کسی طرح کا کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ اسی طرح چوتھا سبق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جس کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے آزادی دی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی انسان کو حق قبول کرنے اور حق کے اتباع کی بدولت اللہ تعالیٰ کوئی کامیابی دے، جس طرح بنی اسرائیل کو کامیابی دی کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے آزادی دی، اور فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے اس کو آزاد کیا۔ تو جب کسی قوم کو یا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ حق بات قبول کرنے کی وجہ سے کوئی کامیابی دے دے، کوئی عزت دے دے، کوئی شہرت دے دے، پیسہ دے دے یا دنیاوی کوئی اور چیز دے دے، تو اس انسان کو حق بات قبول کرنے سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ جس حق بات کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملی ہے، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسی حق کو اتباع کرتے ہوئے اور اسی حق پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ بنی اسرائیل نے یہی ناشکری کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہوئے، لیکن کچھ سالوں کے بعد جب راحتیں بڑھی تو پھر وہ لوگ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے۔ تو انسانوں کو اور ہم مسلمانوں کو سبق دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان حق کی اتباع کرے، حق کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کی اتباع نہ کرے، جس طرح بنی اسرائیل کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اللہ نے کہا تھا سنیچر کے دن تم لوگوں کو شکار نہیں کرنا ہے، لیکن یہ لوگ سنیچر کے دن بھی شکار کرنے لگے تھے اور اپنے خواہشات کی اتباع کرنے لگے تھے۔ تو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ گویا کہ سبق دے رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا مت بناؤ، اپنی چاہت کو خدا مت بناؤ، بلکہ حق بات جو ہے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، انہی باتوں کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم مسلمانوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ سبق سکھا رہے ہیں۔ تفصیل سے اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی بیان کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم اور فرعون کا جو پورا واقعہ آپ نے بیان کیا، تو یہ جو واقعہ جب ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نبوت دے رہے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کتاب ملی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں پر بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا یا ان کا نکاح ہوا، یہ جو ساری باتیں ہوئی اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، ہمارے نبی ان کے کئی سو سال بعد دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا، نہ آپ نے کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی، نہ دنیا میں آپ کا کوئی استاذ ہے، آپ تو امی ہیں، یعنی دنیا کے لوگوں میں سے کسی سے بھی آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، پھر بھی آپ یہ سارے واقعات بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کیسے پیدا ہوئے، کس طرح فرعون کے محل میں گئے، کس طرح آپ وہاں سے مدین گئے، مدین میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آپ کو نبوت کیسے ملی، اسی طرح آپ فرعون کے سامنے اس کو کس طرح دعوت دی۔ یہ سارے واقعات جو آپ بیان کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بیان کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس ظاہری کوئی سورس نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ آپ پر اللہ کا وحی آتا ہے، اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اور آپ وہی بات لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور جس آدمی پر خدا تعالیٰ وحی بھیجے وہ آدمی نبی ہوتا ہے، غیر نبی پر خدا کا وحی نہیں آتا۔
نبی پر ہی خدا کا وحی آتا ہے، لہذا ثابت یہ ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور مقرب نبی ہیں۔ گویا کہ مکہ والوں کو اور کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی یہ سارے واقعات تمہیں بیان کر رہے ہیں، یہ نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے کہہ رہے ہیں، لہذا یہ نبی ہے، ان پر وحی آتی ہے، تم لوگ ان پر ایمان قبول کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی نبوت کے گویا کہ دلائل پورے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ فیصلہ بھی سنا رہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، یعنی ان لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ اگر تم لوگ ظلم کرتے رہو گے، نبی کو ٹھکراتے رہو گے، ان کی مخالفت کرتے رہو گے، تو ظلم کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پچھلی کتابوں پر، پچھلے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے تھے، بہت سارے یہودی تھے، بہت سارے نصارہ تھے، اور جب ان کے سامنے ہمارے نبی کی بات پڑھی گئی اور قرآن کی تلاوت کی گئی تو وہ لوگ اس پر بھی ایمان لے آئے، یعنی ہمارے نبی پر بھی ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب پہلے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے تھے اور آپ کے آنے کے بعد آپ پر بھی اور آپ کی کتاب یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے ان لوگوں کے صبر کی وجہ سے، اس لیے کہ جب ان لوگوں نے آپ پر ایمان قبول کیا تو انہی کی قوم ان کے مخالف ہو گئی۔ ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ مدینہ کے جو یہودی تھے، جو اہل کتاب تھے، بہت سارے اہل کتاب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو انہی کی قوم جو ہے ان کے خلاف ہو گئی، ان کو ستانے لگی، تو ان لوگوں نے صبر کیا اور آپ پر ایمان لے آئے، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دیں گے۔ ان لوگوں کی اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں، وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ اہل مکہ ایک عذر بیان کیا کرتے تھے ہمارے نبی کو کہ اے نبی اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی ہمارے خلاف لوگ بغاوت کریں گے، ہمارے خلاف جہاد کریں گے، ہمیں مکہ سے بھگا دیں گے اور ہمیں ذلیل کریں گے۔ کفار مکہ یہ عذر ہمارے نبی کو سنایا کرتے تھے، بولے اسی وجہ سے ہم آپ پر ایمان قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح سے ان کے جوابات دیے ہیں۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو مکہ کو امن والا شہر کس نے بنایا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ ہی نے بنایا ہے۔ پورے عرب میں لوٹ گھسوٹ ہوتی ہے، اور عرب کی حالت اس وقت یہ تھی کہ کوئی بھی قافلہ جاتا تھا تو ڈاکو اسے لوٹ لیتے تھے، لیکن اگر وہ مکہ کا قافلہ ہوتا تھا، حرم شریف کا اگر وہ کوئی قافلہ ہوتا تھا تو مکہ والوں کو ڈاکو بھی نہیں لوٹتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عزت ہم نے تمہیں دی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ ظاہر سی بات ہے میں نے دی ہے، اور ہر طرح کے فروٹ تمہارے یہاں آتے ہیں۔ مکہ میں کچھ بھی نہیں اگتا، لیکن چونکہ حج کے زمانے میں پورے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی حج کرتے تھے تو سارے لوگ تجارت بھی کیا کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارے جہاں سے رزق جو ہے ہم یہاں مکہ میں جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ میں خود، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود کر رہا ہوں، حالانکہ تم کفر پر ہو، تم میرے نافرمان بندے ہو، پھر بھی میں نے تمہیں امن اور تحفظ کا سامان فراہم کیا اور ہم نے تمہیں ہر طرح کا رزق دیا۔ اگر تم میرے فرما بردار بن جاؤ گے تو میں تو تمہیں اور بھی زیادہ نوازوں گا۔ گویا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، لہذا ان کا یہ عذر کرنا کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہمیں مکہ سے بھگا دیا جائے گا، ایسا اللہ فرماتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم اسلام قبول کرو گے تمہاری عزتوں کو اور ہم بڑھا دیں گے اور زیادہ تمہیں امن و امان والی جگہ میں عنایت کریں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ دوسرا جواب دے رہے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے، بہت سارے ایسی قومیں گزری ہے جن کو اپنی معیشت اور اپنی طاقت، اپنے پیسے اور روپے پیسے کی وجہ سے جو لوگ گمراہی میں چلے گئے تھے، جنہیں غرور اور تکبر ہوا تھا، لیکن ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی ہلاک کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، میں چاہوں تو تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں۔ پھر ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، نبی سے یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اے نبی اگر آپ حق ہے، ہم ہی لوگ غلط ہیں، آپ ہی حق ہیں، تو آپ اللہ کا کوئی عذاب لے آئیے، اللہ ہمیں ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کو دنیا والوں کو ہلاک کرنا اصل مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو یا کسی بھی خطے والے کو، کسی بھی بستی والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک اس بستی کے مرکزی مقام میں کسی نبی کو نہ بھیج دے، جو نبی ان کے سامنے یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کرے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی کسی بستی کو ہلاک کیا ہے،
ہلاک ہم نے خود سے نہیں کیا بلکہ وہ بستی والے خود ظالم تھے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے خود عذاب کو دعوت دی ہے، لہذا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ مکہ والوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ جب تک کوئی رسول نہ آ جائے، اللہ کا کوئی پیغام دینے والا نہ آ جائے، اس وقت تک ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ لہذا تمہاری طرف اب تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، اب یہ نبی آئے ہیں، ان کی بات اگر تم مانو گے تو ہم اپنے عذاب کو روک لیں گے، اور اگر ان کی بات کو نہیں مانو گے تو ہمارا عذاب ضرور آئے گا۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کا تذکرہ بھی کریں گے۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ایمان لے آئیں گے تو ہمیں گویا کہ ذلیل کیا جائے گا، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ناز کس پر ہے؟ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ تمہیں عزت دی ہے، کچھ تمہارے پاس دھن دولت ہے، اسی چیز پر نہ ناز ہے، یہ تو دنیا کی زینت ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو اصل باقی رہنے والی چیز ہے، اور جو اصل خیر اور بھلائی ہے وہ تو ثواب ہے جو اللہ کے یہاں رہنے والی ہے، اور دنیاوی جو تکلیفیں ہیں یا دنیاوی جو راحتیں ہیں یہ تو چند وقتی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی راحت ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے وہاں جو تمہیں تکلیفیں پہنچے گی وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ راحت کچھ بھی نہیں۔ یا اگر تم اسلام قبول کر لیے اور تمہیں تھوڑا وہ ستایا بھی گیا، تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے گا، تمہیں گھر سے بھگایا جائے گا یا تمہیں تکلیف پہنچائی جائے گی، تو وہ تکلیف چند روزہ ہوگی، اور اس کا بدلہ جو اللہ آخرت میں دیں گے وہ ابد الآباد تک اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ لہذا یہ عذر کرنا کہ ہمیں گھر سے بھگا دیا جائے گا، ہمیں ستایا جائے گا، تو وہ تو چند دنوں کی بات ہوگی، لیکن اس کا اجر اور ثواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہوگی۔ لہذا یہ تین طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے، دوسرے لوگوں کو معبود سمجھو گے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے یوم ینادیہم فیقول اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون۔ اللہ آخرت میں پھر ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو تم بہت سارے میرے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے تھے، بہت سارے بتوں کو میرے ساتھ تم الہ اور معبود بنایا کرتے تھے، بتاؤ آج وہ کہاں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو وہاں کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ جن خداؤں کو تم نے دنیا میں اپنا کرتا دھرتا سمجھا، جنہیں تم نے کارساز سمجھا، جن کے سامنے تم نے منتیں مانگی، جنہیں تم نے خدا سمجھا، آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ لوگ خود بھی جہنم میں جائیں گے، وہ خود بھی لاچار اور بے بس ہوں گے، اپنی بھی مدد نہیں کر سکیں گے، اپنا بھی بچاؤ نہیں کر سکیں گے، تمہارا بھی کچھ ہیلپ نہیں کر سکیں گے۔ لہذا ایسے بے سہارا اور ایسے بے ثبات مخلوق کو اور ایسے کمزور چیزوں کو اللہ کے ساتھ تم لوگ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے معبودوں کی حقیقت اور ان کے معبودوں کی حقارت بیان کر رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں وَمَا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ کفار کا ایک اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی کیوں بنایا گیا؟ ہمارے قوم میں کیا اور لوگ نہیں تھے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم میں سے کسی ایک سردار کو نبی بناتے، کسی ایک دولت مند کو نبی بناتے، جس کے پاس بہت ساری چیز ہو، بہت ساری دولت ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ہر نعمتیں دی ہو، ایسے کسی ایک انسان کو نبی بناتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ جن کے والد بھی نہیں ہیں اور یہ یتیم ہیں، ان کے پاس زیادہ دھن دولت بھی نہیں ہے، یہ تو ان کے چچا ان کی کفالت کر رہے ہیں، تو ایسے انسان کو نبی کیوں بنایا گیا؟ ان کا ایک بنیادی اعتراض یہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو ربک یخلق ما یشاء، آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے، ویختار، اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہذا ہمارے نبی کو جو نبوت کے لیے اللہ نے منتخب کیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، کسی انسان کا انتخاب نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے اس پر اپنا فضل کرتا ہے، اسے نبی بناتا ہے۔ لہذا تمہارا اس پر اعتراض کرنا ہی فضول ہے، گویا کہ تم خدا پر اعتراض کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں کا یہ اعتراض کرنا بھی غلط ہے۔ وَكَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، اور جو لوگ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے یا جو بات یہ اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکومت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کے پاس ہم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ بیان کر رہے ہیں، اور آگے اللہ مثال بھی دے رہے ہیں کہ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ رات آتی ہے، پھر رات کے بعد دن کا
ظہور ہوتا ہے، روشنی پھیلتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دے کہ قیامت تک کے لیے رات ہی رات کر دے، یعنی اندھیرا چھا جائے قیامت کے لیے، تو کیا خدا کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت ہے جو روشنی لے آئے؟ یا اس کے الٹا اگر اللہ کر دے کہ دن ہی دن کر دے، کہ روشنی ہی روشنی کر دے، کہ رات ہی نہ ہو، اگر اللہ یہ فیصلہ کر دے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے یا کوئی اور ذات ہے، کوئی اور شخصیت ہے کہ جو رات لے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کے اندر یہ قوت نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو دن اور رات کے نظام کو برابر چلا رہا ہے. اور دن اور رات کو کیوں اللہ چلا رہا ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ ہی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے جو رات دن کا نظام بنایا کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن بنایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو یعنی روزی کو رزق کو تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے رات دن جو بنایا ہے، دن کو ہمارے کام کاج کے لیے تاکہ ہم اللہ کے رزق کو طلب کریں، اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنائیں. اگر اللہ یہ نہ بناتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جو رات آتی ہے تو سارے لوگ سمجھ جاتے کہ اب سونا ہے. اگر رات ہی نہ ہوتی تو کوئی کسی اور وقت سوتا، کوئی 1 بجے سوتا، کوئی 5 بجے سوتا، کوئی 10 بجے سوتا. ہر ایک کا اپنا اپنا ٹائم، اپنا اپنا شیڈیول ہوتا. تو ایک آدمی ابھی سو رہا ہے، دوسرا اس کے قریب میں، اس کے قریب کے مکان میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، اور ہتھوڑی اور چھینے سے وہ کچھ کام کر رہا ہے. تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ شور شغف ہوتا اور دوسرے آدمی کے آرام میں خلل ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ایک دن بنایا جس میں سارے لوگ کام کریں گے، اور ایک رات بنائی جس میں سارے کے سارے لوگ سوئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ سوئیں گے کچھ لوگ کام کریں گے تاکہ دوسرے کے نیند میں خلل ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی نعمت بیان کر رہے ہیں کہ رات اور دن کو گویا کہ ہم ہی نے بنایا ہے، اور رات کو تمہارے آرام کے لیے اور دن کو تمہارے کام کے لیے بنایا ہے. اور یہ جو ہم نے سسٹم بنایا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے معبودوں کو کہا جائے گا، جس کو تم لوگ معبود سمجھتے تھے، پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے معبود. وہ معبود کام نہیں آئیں گے، وہی خدا تمہیں وہاں آزادی دیں گے، اور وہی خدا تمہیں کام آئے گا جو رات دن بنانے والا ہے، اور جو زبردست ہے، اور جس کی حکومت ہے، جس کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز میں انسانوں کو اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں، اور اپنی ربوبیت اور اپنے خالق ہونے کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کو اور قارون کے واقعے کو، قارون کے انجام کو بیان کر رہے ہیں. قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور یہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، یعنی یہ فرعونیوں میں سے نہیں تھا لیکن بنی اسرائیل ہی میں سے تھا. اور روایت میں ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم فضل دیا تھا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضل کی، اور بہت ہی زیادہ دولت سے اللہ نے نوازا تھا. اس کی دولت کا حال یہ ہے کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں تھی، جو چابیاں تھی، خزانے نہیں بلکہ خزانے کی چابیاں کئی لوگ مل کر بھی اسے نہیں اٹھا پاتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ 1-2 چابیاں نہیں ہوگی، لاکھوں کی تعداد میں چابیاں تھی کہ کئی لوگ مل کر، لوگوں کی ایک جماعت مل کر بھی بہت مشکل سے وہ خزانے اٹھایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا. اور قرآن کہتا ہے کہ اس نے فبغى علیہم ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ہی تھا، یعنی بنی اسرائیل ہی میں سے تھا. فبغى علیہ، لیکن اس نے بنی اسرائیل پر ہی ظلم کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قارون کو فرعون نے بنی اسرائیل پر اپنا نائب بنا کر مسلط کر دیا تھا، اور یہ اپنے بھائیوں پر ہی ظلم کیا کرتا تھا. حالانکہ اپنی قوم پر، اپنی برادری کا آدمی کچھ نہ کچھ خاص لحاظ رکھتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا کہ یہ اپنے لوگوں پر ہی ظلم کیا کرتا تھا، اور فرعون کی باتیں، فرعون کی ساری چیزیں سنا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انجام کو بیان کیا ہے. اور اسے جب چیزیں دی گئی تھی تو بہت زیادہ اتراتا تھا، تو لوگ اسے سمجھاتے تھے. اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم جب اسے کہنے لگی کہ زیادہ تم اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ گھمنڈی کو اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فضل دیا ہے، تمہیں جو مال دیا ہے، اس سے تم آخرت کا گھر تیار کرو، یعنی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں بہتر سے بہتر بدلہ دے، وہاں تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھا محل تیار ہو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہاں یہ بھی کہ تم دنیا کے اپنے حصے کو مت بھولو. مطلب یہ ہے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا ہے، کچھ چیزیں اپنی ضرورت کے بھی لیے رکھنی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے مال کی، پیسے کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تو دنیاوی ضرورت کو بھی نہیں بھولنا ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا ہے، تم بھی اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان پر خرچ کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے.
تو لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ بھائی جو مال تمہارے پاس ہے اس کو غلط خرچ مت کرو، اتراؤ نہیں، صحیح جگہ خرچ کرو، دنیاوی امور میں بھی خرچ کرو اور آخری کاموں میں اور آخرت کے اور نیک کاموں میں بھی اسے صرف کرو۔ تو یہ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ کہنے لگا کہ جو مال ہے یہ اللہ کا فضل نہیں، بلکہ اس مال کو میں نے اپنے علم کی وجہ سے، اپنے فہم کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے کمایا ہے۔ یعنی یہ گھمنڈ کرنے لگا کہ ہمارے پاس جو مال ہے گویا کہ اس مال کو میں اپنی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے میں نے کمایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی فضل نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن ان کا انکم بہت کم ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں لیکن بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، کروڑوں کی ان کی انکم ہے۔ تو یہ جو مال یا دولت اللہ دیتے ہیں یہ ذاتی صلاحیت یا ذاتی علم یا ذاتی ڈگریوں کی وجہ سے اس کا کوئی دار و مدار نہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو یہ گھمنڈ کرنے لگا اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے اس علم کے بدولت میں نے ان مال و دولت کو کمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے جو لوگ جن لوگوں نے سرکشی کی ان کے انجام کو اس نے نہیں دیکھا، اور کیا اس نے سوچا نہیں کہ جو علم، جس علم کے بدولت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نالج، اپنے علم، اپنی ڈگری کے سبب میں نے یہ مال کمایا ہے، تو وہ علم دینے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سمجھ بوجھ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو مال تم نے جس علم کے بدولت حاصل کی، اس مال کو جس چیز کا ذریعہ بنایا، یعنی علم کو جس چیز کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس خدا کا تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ خیر، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فیصلہ سنا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایک واقعہ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور دنیاوی تمام نعمتوں کے ساتھ ایک مرتبہ یہ نکلا، یعنی پورے شان و شوکت کے ساتھ اس کی ایک مرتبہ ریلی نکلی۔ تو بہت سارے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی وہ لوگ رالے ٹپکانے لگے اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی گویا کہ قارون کی طرح چیزیں مل جائے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتیت قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش قارون کو جو دھن دولت ملی ہے، جو شان و شوکت ملی ہے، ہمیں بھی اس میں سے کچھ مل جائے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے، بہت ہی لکی آدمی ہے۔ اور لیکن جن لوگوں کے پاس صحیح معنی میں علم تھا، جو لوگ مسلمان تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ارے تمہاری ستیہ ناس ہو، تم لوگ کس بات کا مطالبہ کر رہے ہو؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ مسلمان کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ثواب ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے، وہ اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور اسے نہیں پا سکتا ہے مگر وہی لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ مصائب پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب دیں گے، اس کے مقابلے میں قارون کا خزانہ تو کچھ بھی نہیں، لہذا تم قارون کا خزانہ مت طلب کرو۔ تو یہ مسلمانوں نے ان لوگوں کو سمجھایا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا اس کی سرکشی کی وجہ سے۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، کہ جب ہم نے اس کو دھسایا تو اللہ کے علاوہ کوئی اور وہاں پر اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ تو گویا کہ قارون کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام یہ کیا کہ اس کے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے اسے بھی اور اس کے خزانے کو بھی، اس کے گھر کو بھی، ہر ایک چیز کو زمین میں غرق کر دیا۔ تو کل جو لوگ قارون کی طرح بننا پسند کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ ہمیں قارون کی طرح کوئی دولت مل جائے، تو وہ لوگ تمنا کرنے لگے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ وَلَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ کل جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح ہو جاتے، ہمیں بھی کچھ مل جاتا، تو جب قارون کا یہ برا انجام ہوا، اللہ نے اسے دھسا دیا، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ارے اوہو، اچھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ بچا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گویا کہ دھسا دیتا۔ اور اللہ ہی کے پاس رزق کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ ہی سے اس کے فضل کا اور رزق کا طلبگار بننا چاہیے۔ تو اللہ نے آخر میں قارون کے اس انجام کو بیان کیا ہے، اور آخر میں قرآن ایک نصیحت بھی کر رہا ہے اہل ایمان کو۔ قارون کے اس پورے انجام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت کا جو گھر ہے اللہ تعالیٰ وہ گھر کسے دیں گے، یعنی آخرت میں جنت کا ٹھکانہ اللہ کسے مہیا کریں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو لا یریدون علوا فی الارض،
کہ جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے، یعنی زمین میں بڑا بننا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اترانا، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو جو زمین میں بڑا نہ بننا چاہے، اسی طرح زمین میں فساد نہ مچائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا بہترین ٹھکانہ، بہترین انجام تقوی والوں کے لیے ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیک اعمال کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال سے بہتر عنایت کریں گے، اور جو برائی کر کے آئے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیے کا ہی سزا دیں گے، اس کو اسی کے کیے کا وہاں پر سزا اور جزا ہوگی، اس کے علاوہ اسے اور کوئی تکلیف وہاں نہیں دیں گے، بلکہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اپنے برے اعمال کے کرتوت کی وجہ سے ہی جائیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دے رہے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو بالکل آخر میں جب آپ مکہ سے دور جا رہے تھے، جہاں سے آپ کو مڑنا تھا مدینہ کے لیے، اور مکہ کو آپ نے لاسٹ مرتبہ دیکھا تو وہاں آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، آبائی وطن سے سب کو دلی محبت ہوتی ہے، سب کو ایک طرح کا لگاؤ ہوتا ہے، جہاں ہمارا بچپن گزرا ہو اس جگہ سے ایک طرح کا قلبی تعلق ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی بھی افسردہ خاطر ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو تسلی دی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اے نبی، جس خدا نے، جس ذات نے، جس اللہ نے تمہارے اوپر اس قرآن کو نازل کیا، اس قرآن کی تبلیغ جس نے تمہارے اوپر فرض کی، لرادک الی معاد، وہ خدا تمہیں ضرور اس جگہ واپس لوٹائے گا جس جگہ کو تمہارے دل کی سکونت کا اللہ نے سبب بنایا۔ اور معاد سے یہاں مراد مفسرین نے مکہ کو لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے وعدہ لے رہے ہیں کہ قرآن کے پیغام کو پھیلانے کے سبب اور اسی جرم کے سبب تمہیں گویا کہ مکہ سے مدینہ جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ ضرور تمہیں اس شہر میں اللہ تعالیٰ داخلہ دیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ 8 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب کیے کہ مکہ ہمارے نبی کے ہاتھوں بلا کسی خون خرابے کے اللہ تعالیٰ نے فتح کر دی، اور اپنے نبی کو بڑے شان اور شوکت کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انٹری دی۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا یعنی فتح مکہ کا وعدہ لے رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ ان کفار کو کہہ دیجئے کہ آپ نے ان کو بہت ہی زیادہ دلائل سے سمجھایا ہے، اب فیصلہ کن بات کہہ دیجئے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ربی اعلم من جاء بالہدی، کہ میرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت کا پیغام لے کر آیا، اور اس کو بھی جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ یعنی ان کو آپ فیصلہ سنا دیجئے کہ ہم میں سے کون گمراہ ہے اور کون حق پر ہے، کون حق پیغام لے کر آیا ہے، میرا رب بخوبی جانتا ہے۔ اور وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل ہوگی، آپ کو اس بات کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے کہ نبوت ملنے سے پہلے کسی انسان کو پتہ تھوڑے نہ ہوتا ہے کہ ہمیں نبی بنایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کوئی کتاب بھی نازل کیا جائے گا، لیکن الا رحمۃ من ربک، لیکن یہ جو قرآن، یہ کتاب جب آپ پر اتاری گئی، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے، لہذا اس کے بدلے میں فلا تکونن ظاہرا للکافرین، آپ ان کافروں کا اور ان مشرکوں کا مددگار مت ہو جائیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کبھی بھی کفار کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گویا کہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ قرآن جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے محض اپنی رحمت اور اپنے فضل سے نازل کیا ہے، ہمیں کسی بھی موقع پر کسی طرح بھی کفار کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے ایمان والے بھائیوں کی ہی مدد اور نصرت کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں آپ پر نازل کی گئی ہے، ان آیتوں سے یہ لوگ آپ کو نہ روک دیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کو پکاریے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے مت ہو جائیے۔ کہ نبی کے ذریعے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا، ہمارے لیے اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے، ہمیں اس قرآن سے اعراض نہیں کرنا ہے، ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو مت پکاریے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز دنیا میں ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم، اللہ ہی کی حکومت ہے، وإلیہ ترجعون، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کہ جو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، قیامت جب قائم ہوگی ساری چیز ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ زمین آسمان سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گی،
اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع ہونا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا ہر وقت اس عقیدے کو اپنے سامنے انسان رکھے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی نہ گزارے، قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھے لہ الحکم کہ بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی وہاں پر اللہ ہی جو چاہیں گے وہ فیصلہ کریں گے، اللہ کے سامنے کوئی بھی چو چیرا نہیں کر سکتا، اور اللہ ہی کی طرف ہم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ سورہ قصص ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ رسالت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم تمام کو دین پر جم جانا ہے، اور نبی کی نبوت پر اور نبی کے اس قرآن پر عمل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کفار مشرکین کی طرف ہم لوگوں کو توجہ بھی نہیں کرنی، اور دنیاوی عشائش کی طرف اور دنیاوی چیزوں کی طرف ہمیں اپنی توجہ نہیں لگانی ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ضرور پیدا ہونا ہے، زندہ ہونا ہے، اٹھایا جانا ہے، اور وہاں پر حساب کتاب دینا ہے۔ ہمیشہ اس عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیے انسان کی جو روحانی بیماری ہے، یعنی اندر کی جو بیماریاں ہوتی ہے، ان تمام بیماریوں کا اگر آپ خلاصہ نکالیں گے تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے حب جاہ اور ایک ہے حب مال۔ حب جاہ کہتے ہیں عہدہ اور زمین میں بڑا بننے کی خواہش اور تمنا، اور حب مال دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان کیا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ قارون جو ہے یہ جو ہلاک ہوا مال کی محبت کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے۔ قارون زمین میں بڑا بننا چاہتا تھا۔ فرعون جو ہلاک ہوا عہدے کی اور منصب کی محبت کی وجہ سے ہلاک ہوا، کہ وہ زمین میں خدا بننا چاہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو یہ جو دو بیماریاں ہیں کہ انسان کو بڑا بننے کی چاہت، کہ میں بڑا بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، لوگ مجھے بڑا سمجھے، یا میرے پاس اتنا مال آ جائے، اتنا پیسہ آ جائے، اور ہر وقت پیسہ ہی پیسہ، ہر وقت دولت ہی دولت، ہر وقت دنیا ہی دنیا کے چکر میں رہتا ہے۔ تو یہ جو دو بیماریاں ہیں، یعنی مال کی محبت اور عہدہ اور کرسی کی محبت، یہ بہت ہی مہلک بیماریاں ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، کرسی کی محبت اپنے دل سے نکال لے اور دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال لے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نارمل ہو جائے گی۔ قارون نے جو بغاوت کی اور قارون جو اسلام قبول نہیں کیا، اس کے اندر ایک تو مال کی محبت تھی، ایک کرسی کی محبت بھی تھی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر اس کو اپنا نائب مقرر کر رکھا تھا۔ جب فرعون ہلاک ہو گیا تو بنو اسرائیل کے ساتھ یہ بھی بچ گیا تھا۔ پھر یہ چاہتا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے نائب بنائیں، یعنی نبوت مجھے ملے۔ موسیٰ کے بعد موسیٰ میرے چچا بھائی ہے، ان کے بعد نبوت مجھے ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نائب کن کو بنایا تھا؟ ان کے بھائی حضرت ہارون کو بنایا تھا۔ تو اسے حسد ہونے لگا۔ تو گویا کہ قارون کے اندر دونوں بیماریاں تھیں، کرسی کی بھی محبت تھی اور مال و دولت کی بھی محبت تھی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان دونوں محبتوں کو ہم اپنے دل سے صاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اس بات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مال کی محبت یا مال کمانا برا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مال دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اسی طرح جتنا ہمیں ضرورت ہو اتنا ہی۔ اور مال سے تو انسان کو فطری لگاؤ ہوتا ہی ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن مال کی جو محبت بری ہے، جس کی قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے، وہ محبت کہ جس کی وجہ سے انسان اسلام کو ہی پیچھے چھوڑ دے، یعنی حلال حرام اور کسی چیز کی رعایت کرے بغیر بس مال کمانا ہے، حلال حرام کسی چیز کی کوئی رعایت نہ کرے، اسلامی احکامات کو ہی گویا کہ رون دے اور اسلام کے احکامات کو ہی پیچھے چھوڑ دے، اس مال کی محبت بری ہے۔ اگر آپ حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے جائز کام کر رہے ہیں، حلال کمائی کر رہے ہیں، بہت زیادہ مال کما رہے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، اسلام میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی نے خود کہا اور حدیث میں ہمیں ترغیب بھی دی گئی ہے کہ بے روزگار آدمی، بے روزگار ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی دھندا نہیں کرتا، یہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ برسرے روزگار جو ہے، جو کچھ بھی کام کرتا ہے، حلال روزگار کرتا ہے، حلال آمدنی کرتا ہے، وہی آدمی پسندیدہ ہے۔ اور آج کے دور میں اگر آپ خاص طور پر دیکھیں گے، مسلمانوں کو نماز روزے سے کم روکا جاتا ہے، لیکن ہمیں جو اصل کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ اسی طرح کہ ہمیں فائنینشلی اور مالی اعتبار سے لوگ پسپا کر دے، ہر طرح سے اعلان بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دکان سے مت خریدو، یہ مت کرو۔ تو پتہ چلا کہ مال کمانا یہ برا نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں مال کمانا ضروری ہو گیا ہے تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مضبوط کر سکیں، اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اس مال کی محبت بری ہے کہ انسان مال کی محبت میں شرعی احکامات کو ہی بھول جائے، حلال حرام کی تمیز کو ہی بھول جائے، اور مال کا جو جائز اور واجب حق ہے، یعنی زکوٰۃ نکالنا، غریبوں کی مدد کرنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ نکالنا ہی انسان بند کر دے۔
تو ایسے مال کی گویا کہ شریعت میں مذمت آئی ہے، جس مال کو انسان جمع کر کے رکھ دیتا ہے، اگر صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے اور حلال طریقے سے کماتا ہے تو اس طرح مال کمانا اور مال جمع کرنا برا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، اے اللہ جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان کا مہینہ بس گزرنے کو ہے، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ہر نیک اعمال کو قبول فرما، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی مدد اور نصرت فرما، فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے دلوں کو پاک کر دیجیے، یا اللہ ہر طرح کی اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے ہم تمام کو پاک کر دیجیے۔ الہ العالمین دنیا کی محبت، کرسی کی محبت سے ہم تمام کو پاک کر دیجیے، یا اللہ اپنا مطیع اور فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آپ کی مرضی کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کے گھروں میں چین، سکون، سکینت، برکت نازل فرما، ہمارے روزی روزگار میں برکت نازل فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے اپنے فضل سے عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا رب۔